اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا لفظی ترجمہ یوں ہے: یا ایھا الذین آمنوا. اللہ جل شانہ خطاب فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو اہل ایمان کو اللہ جل شانہ مخاطب فرماتے ہیں اور ہدایت فرماتے ہیں: اذکروا اللہ، اللہ کو یاد. یہاں آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنا جو نام بتایا ہے اللہ، اس کو صوفیاء کرام کے ہاں اس میں ذات کہتے ہیں. اللہ جل شانہ کے جو نام ہیں تو اسماء صفات کہلاتے ہیں اور ایک اس میں ذات ہے. جو اللہ جل شانہ کا اپنا نام ہے تو یہ اللہ ہے. باقی جتنے بھی ہم اللہ کے نام لیتے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، تو جتنے بھی ہیں یہ سب صفات ہیں، اللہ جل شانہ کی صفات ہیں. ان کے لیے ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسماء صفات، صفاتی نام. اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اذکروا اللہ، تم جو میرا نام ہے، جو میرا نام اللہ ہے، اس کا ذکر دہراؤ. ذکر کے معنی ہے کہ دہراؤ، بلز کر. اور فرمائے کہ ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ تم میرے اس نام کا ذکر کرو. اب یہ جو ارشاد ہے کہ ذکراً کثیرا، تو مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا ہے
کہ کثرت ہر ایک کی اپنی گنجائش کے مطابق، ہر ایک انسان اس کا جو عمل ہے، تو شریعت نے عمل کا اصول یہ بتایا ہے کہ ہر شخص کی اپنی گنجائش ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے تو بیعت لینے کے آخر میں فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ کہو کہ مجھ سے جتنا ہوگا اتنا کروں گا، جو میری گنجائش ہوگی اس کے مطابق، اور فرمایا کہ خذوا ما استطعتم، عمل وہ کرو جو تمہاری گنجائش ہے ہو۔ اس لیے ہماری شریعت میں انسان کی گنجائش کو پیش نظر رکھ دیا ہے۔ ہر ایک انسان کی گنجائش مختلف ہوتی ہے، اس میں بڑی ورائٹی ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ عمل کرتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا عمل کرتا ہے، دوسرا اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ جانتا ہے، اللہ کو ہر شخص کی صلاحیت کا علم ہے۔ اور وہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم بل ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ جل شانہ تمہارے جو ظاہری اعمال ہیں ان کو نہیں دیکھتا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ جل شانہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے اور تمہارے نیات کو دیکھتا ہے۔ تو عمل کے سلسلے میں صوفیاء کرام کی جو مشق ہے وہ یہی ہے کہ عمل ایسا کیا جائے کہ جو بہت صاف ستھرے دل کے ساتھ، خالص خلوص کے ساتھ، تھوڑا عمل لیکن وہ عمل خلوص کے ساتھ۔ ضروری نہیں کہ ایک آدمی 100 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھے، لیکن وہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھے کہ صاف ستھری ہو، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو وہ جو عمل ہے 2 رکعت کا عمل ہے 100 رکعت کے مقابلے میں، جس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اس سے بدلہ بہتر۔ تو یہاں فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ہمارے ہاں ہم جب صوفیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں تو مختلف حالات ملتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ 100 لاکھ کا ذکر کیا کرتے ہیں، دن میں 24 گھنٹے میں اس مزاج کا ذکر 100 لاکھ کرتے ہیں۔ اور بعض صوفیاء کے بارے میں آتے کہ 2 لاکھ سے بھی بڑھ۔ تو یہ جو گنجائش ہے تو سب کی تو ایک جیسی نہیں ہے۔ اب جن کی ہے، جن کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے تو وہ ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی گنجائش کے مطابق عبادت کے سلسلے میں جو ہماری شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ عبادت آپ اس طرح کریں کہ آپ پوری طرح متوجہ، آپ کو اکتاہٹ نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، پوری طرح آپ چست ہوں، متوجہ ہوں۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ تلاوت کریں اور تلاوت میں آپ کو اکتاہٹ محسوس ہو جائے اور تھکاوٹ محسوس ہو جائے تو چھوڑ دیں۔ یہاں تک ہے کہ جب آپ کو اونگ آنا شروع ہو جائے، آپ کو نیند آ رہی ہے، اونگنا شروع کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، آپ آرام کریں، سو جائیں۔ تو ہماری جو شریعت ہے چونکہ آفاقی شریعت ہے اور اس میں ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے، تو فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور پھر یہ فرمایا
کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی تسبیح ہے یہ آپ کیا کریں، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام۔ تو صوفیاء کرام تسبیح سے مراد لیتے ہیں کہ سب سے بہترین تسبیح جو ہے تو اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کو ہدایت فرمائی، تو یہ سب سے بہترین تسبیح ہے۔ یہ جو تسبیح ہے تو یہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو تسبیح یہ ہے کہ انسان سوچے، اپنی ذات کے بارے میں سوچے، کائنات کے بارے میں سوچے۔ یہ جو انسان کا وجود ہے، فرمائے کہ وہ بھی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود کے اندر سب کچھ ہے۔ اللہ کی جو معرفت ہے وہ انسان کے وجود میں موجود ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا تجزیہ کریں، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا یہ وجود کیا ہے۔ تو یہ، اور کائنات کو دیکھیں، کائنات جو ہے پوری کی پوری کائنات آپ کے سامنے ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، آپ درختوں کو دیکھ سکتے ہیں، درختوں کے پتوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ دریا بہتے ہیں، صدیوں سے بہتے ہیں، کتنا پانی بہتا ہے، پوری دنیا میں کیا عجیب و غریب سسٹم ہے پانی کا۔ پانی کس طریقے سے اوپر جاتا ہے، کس طریقے سے برستا ہے، یہ اللہ پاک نے عجیب و غریب توازن میں پانی رکھا ہے۔ زمین میں 3 حصے تو پانی ہے، یہ خشکی تو ایک حصہ ہے، 3 حصہ پانی۔ اب اس پانی کو اللہ نے کیسے، کس طریقے سے ایک توازن کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ پانی کس طریقے سے اڑتا ہے، اور کس طریقے سے یہ جا کر جو ہے پہاڑوں پر گلیشیئر بنتا ہے، اور گلیشیئر کس طریقے سے مولڈ ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب سسٹم ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے تو جس پہلو سے بھی آپ کائنات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ دوسری بات جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اللہ نے اس میں نعمتیں دی۔ یہ انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی پیدائش سے لے کر اور اپنی موجودہ صورتحال تک، کس طرح اللہ نے نوازا ہے، کہاں سے کتنا نوازا ہے، کیسی کیسی نعمت دی ہیں۔ ایک انسان اگر اپنی زندگی میں دیکھے، صرف اپنے کھانے کو دیکھے، اس نے کھانا کتنا کھایا، کیا کچھ کھایا، اس نے دودھ کتنا پیا، پانی کتنا پیا، اس نے روٹی کتنی کھائی ہے، اس نے پھل کتنا کھایا، کیا کچھ کیا۔ تو یہ جو انسان ہے تو ٹھیک ہے، ایک تو تسبیح سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ کے رسول نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ یہ تمام کلمات جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے سبحان اللہ کہتا ہے، اور انسان الحمدللہ کہتا ہے، اور اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ جو ہے صدقہ ہے، صدقے کے برابر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک، لیکن صوفیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کو مراقبہ کہتے ہیں، تو مراقبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غور و خوض سے دیکھتا ہے، وہ اپنے ظاہر پر غور کرتا ہے اور اپنے باطن پر غور کرتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں مراقبہ نگرانی کو، مراقب کہتے ہیں جو امتحان کا انویجیلیٹر ہوتا ہے، اس کو مراقب الامتحان کہتے ہیں۔ تو مراقب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنا مراقبہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عقل مند انسان ہے وہ ہے کہ من دان نفسہ،
अलकय्यिस मन दान नफ्स, अक्लमंद इंसान वो है कि जो अपना मुहासबा करे, वो आमिर लिमा बादल मौत, और आने वाली ज़िंदगी के लिए दुनिया में रहकर अमल करे। तो फरमाया कि अलकय्यिस या अक्लमंद इंसान, और जो इंसान दुनिया में रहता है और दुनियावी ज़िंदगी के जमेलों में रहता है और आखिरत के लिए नहीं सोचता, तो वो अक़ल के एतबार से कमज़ोर है, उसकी अक़ल कमज़ोर है। तो यहाँ इरशाद फरमाए कि वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, जो भी शक्ल है तस्बीह की, तो सुबह शाम आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें। अगली आयत में जो बहुत ख़ास किस्म की आयत है कुरान मजीद की, और इसमें इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए बड़ी बशारत है, बहुत बड़ी बशारत है। इस आयत करीमा में फरमाया कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, अल्लाह जल्ल शानुहु वो ज़ात है कि जो तुम्हारे ऊपर सलात भेजता है, और सलात वो भी भेजता है व मलाइकतुहु, और अल्लाह के फरिश्ते भी तुम्हारे ऊपर सलात। ये जो सलात है, एक तो अल्लाह के रसूल पर भेज जाता है। कुरान मजीद में है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के रसूल पर सलात भेजते। लेकिन यहाँ इस आयत करीमा में फरमाया कि अल्लाह के रसूल की जो उम्मत है, पूरी उम्मत है, ये उम्मत मुस्लिमा, इनकी ये खुसूसियत है कि वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, इस उम्मत के अफराद पर भी अल्लाह की इतनी जो है शफ़क़त है, और अल्लाह जल्ल शानुहु इतना चाहते हैं इस उम्मत मुस्लिमा को कि वो सलात भेजता है। अल्लाह की तरफ से जो सलात, जब कहते हैं कि सलात अल्लाह की तरफ से, तो ये अल्लाह की जो ख़ास रहमत अल्लाह फरमाता है और ख़ास नवाज़िश फरमाता है। ज़ाहिर है कि अल्लाह जो रहमत फरमाता है वो अपने लेवल के मुताबिक, अपनी सज़ा के मुताबिक सलात भेजता है, और फरिश्ते जो हैं तो वो भी अल्लाह के बंदों पर सलात भेजते हैं। तो फरिश्तों की सलात के बारे में तो हदीस में आता है कि दुआ है कि फरिश्ते दुआ करते हैं। हदीस में आता है कि जब कोई शख्स नमाज़ पढ़ता है और नमाज के बाद अपनी जगह बैठता है, तो जितनी देर तक बैठता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। चारों तरफ फरिश्ते बैठते हैं और उसके लिए दुआएं करते हैं। तो अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि क्या दुआ करते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अर्हम, अल्लाह इस बंदे को बख्श दे और इसके हाथ पर रहम फरमा। तो ये जो हमारे यहाँ सूफिया किराम के यहाँ तरीक़ा है कि वो नमाज के बाद बैठते हैं, अपनी जगह पर बैठते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बैठें। तो ये इस हदीस की बुनियाद पर कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक एक शख्स जो है वो बैठा रहता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो यहाँ फरमाया कि हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, और फिर फरमाया कि ये जो अल्लाह सलात भेजता है और फरिश्ते सलात भेजते हैं, तो इसका मकसद क्या होता है? फरमाया कि लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालें और नूर की तरफ ले जाए, रोशनी की तरफ ले जाए, तुम्हें जमेलों से निकालें। हर एक इंसान जो है दुनिया में जमेलों में है, मसाइल में है, मसाइब में है, मशाकिल में है, क्या है। तो अल्लाह जल्ल शानुहु फज़ल फरमाता है, खुसूसी करम फरमाता है, और अल्लाह के फरिश्ते जो अल्लाह के बंदों के लिए, ख़ास बंदों के लिए, इस उम्मत मुस्लिमा के अफराद के लिए फरिश्ते भी दुआएं करते हैं, फरिश्ते भी सलात भेजते हैं, और नतीजा ये होता है कि लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, के लोगों को निजात मिले, जुल्मात से निजात मिले और नूर तक
ان کی رسائی۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں تو اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ لوگ ذکر کے ساتھ جڑیں، اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کا ذکر کیا کریں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور اس میں تکبر ہونا چاہیے، اس میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کے سلسلے میں اللہ کے رسول سے جب سوال ہوا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس میں مداومت، یہ نہیں کہ آپ نے آج عمل کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ عمل اتنا کریں کہ آپ سے روزانہ وہاں عمل کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن تو کھڑے ہو کر خوب مزے سے لمبی چھوٹی نمازیں پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دیا تھا اور کچھ چھوڑ دیا یا کوئی بھی عمل ہے۔ تو عمل جو ہے جس طریقے سے ظاہری طور پر ہم جب اپنی مینجمنٹ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی انسان کو ایسا رہنا چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہننا چاہیے کہ وہ ہمیشہ وہ لباس پہن سکے۔ یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ اتنا قیمتی لباس پہن لیا اس کے بعد دینا لباس کے لیے، یا ایک دن اتنا قیمتی کا ہے کہ وہ جو ہے 20-25 ہزار روپے کا بل بن گیا، پورا مہینہ پھر جیب خالی ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمل کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ انسان عمل کرے مداومت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کرے۔ تو صوفیاء کرام کے ہاں جو مشق ہوتی ہے، ہر ایک شیخ جو ہے وہ جو بھی اس کا جو مستفید ہوتا ہے وہ اس سے استفادہ کرتا ہے، تو وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھی آپ کی گنجائش اپنی گنجائش کے مطابق رہیں اور اس طریقے سے رہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے اور ہمارے ہاں یہ بنیادی طور پر وہ گائیڈنس کا ہوتا ہے، مرشد کے معنی گائیڈنس ہوتی ہے، اور گائیڈنس وہ اسی حوالے سے دیتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کے ساتھ تعلق، اور جب انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس کا بڑا خوبصورت نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ بھی نوازش فرماتے ہیں، اللہ فضل و کرم فرماتے ہیں۔ اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے، یہ جو فرشتے ہیں نورانی مخلوق ہے، یہ بہت زیادہ ہے، یعنی ہم انسانوں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہے۔ نورانی مخلوق جو ہے اگر ہم اربوں میں ہیں تو وہ کربوں میں۔ تو یہ جو ہے اللہ کی نورانی مخلوق جو ہے یہ انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان دعاؤں کے اثرات باقاعدہ مرتب ہوتے ہیں، محسوس بھی ہوتے ہیں، مرتب بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جو تائید ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور معیت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ جو ذکر ہے جیسے میں نے